بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو دلوں کے حال جاننے والا، دعاؤں کو سننے والا، بے کسوں کا سہارا اور اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرمانے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اس سے مانگنے اور سجدے کی عظیم نعمت کی حقیقت سمجھائی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، یعنی سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ مختصر مگر عظیم آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سجدہ صرف جسمانی عمل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل عاجزی، انکساری اور بندگی کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اس لیے سجدہ دعا کے لیے نہایت عظیم وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور کبھی دعا کے بدلے آنے والی کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، سجدہ دراصل بندے کی عاجزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی حقیقی اختیار نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے سجدوں کو صرف نماز کا ایک رکن سمجھ کر ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل کی عاجزی، خشوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، یعنی سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، حلال رزق اختیار کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حقوق العباد ادا کرے، گناہوں سے سچی توبہ کرے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ رکھے۔ محترم ناظرین، درود شریف بھی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا بہت بابرکت عمل ہے۔ اسی طرح کثرت سے استغفار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جس کا ذکر اس مضمون میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی جائز حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو نفل عبادت، دعا، درود شریف اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ بعض لوگ ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا وظیفہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد 21 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے اور آخر میں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تاہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مخصوص
وظیفہ یا ہر جائز مراد کی یقینی ضمانت سمجھنا درست نہیں۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اخلاص، توبہ، نماز کی پابندی اور سنت کی پیروی ہے۔ فرض نماز کے مقررہ سجدے میں وہی اذکار پڑھنے چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں، جبکہ کسی مخصوص حاجت کے لیے الگ نفل نماز ادا کر کے سجدے اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مسنون ہے اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے طاقتور رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سب سے بڑی ہے۔ رزق کی تنگی ہو، قرض ہو، گھریلو پریشانی ہو، اولاد کے بارے میں فکر ہو، مستقبل کی بے چینی ہو یا دل میں کوئی جائز خواہش ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ رات کے اندھیرے میں نماز کے بعد سجدے میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے اور بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کے ساتھ حلال رزق، نیک اعمال، توبہ، صبر اور تقوی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہ کہیں کہ میری مرضی کے مطابق ہی عطا فرما، بلکہ یوں دعا کرے، اے اللہ اگر یہ چیز میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو اسے مجھ سے دور فرما اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ محترم ناظرین، اصل کامیابی کسی مخصوص تعداد کو جادوئی طور پر دہرانے میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین، اخلاص، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے، اس لیے اپنے سجدوں کو زندہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر فیصلہ فرما رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سجدہ نصیب فرمائے جس میں دل دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور پوری امت مسلمہ کو امن و سلامتی، اتحاد اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ دینی اور اصلاحی بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید قرآن سنت پر مبنی دینی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے کسی ایک پیارے نام کا ذکر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.